बजट 2026-27 की तैयारियां चल रही हैं। मैं हूं शाहजेब अहमद और आज हम इसी पर बात करेंगे कि बजट की इस वक्त जो तैयारी की जा रही है, इस वक्त ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए, मईशत के जो चैलेंज हैं उनको देखते हुए हुकूमत के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर भी है और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या कोई पॉसिबिलिटी होगी कि आने वाले बजट में अवाम को रिलीफ की हम बात में करेंगे कि जो कारोबारी तबका है उसको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज एक मशहूर मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AKD के नाम से भी जाने जाते हैं, AKD ग्रुप के बानी भी हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके मसाइल हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी, फर्स्ट क्लास। अकील साहब, बजट बहुत करीब आ चुका है, तैयारियां चल रही हैं और जाहिर है चैलेंजेस तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे और अब मशरक़ वस्ता की वजह से और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त बजट के अंदर कोई ग्रोथ की बात तो नहीं होगी, लेकिन कोई किसी किस्म का रिलीफ बिजनेस कम्युनिटी को मिल सकता है? देखें, हर दफ़ा रिलीफ पे बात होती है, लेकिन रिलीफ एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप खुदा न ख्वास्ता रिलीफ लेते भी हैं तो फिर मुल्क के मसाइल बढ़ेंगे। तो हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप फर्दर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। जो बजट जितना मुश्किल पिछला था, और अल्लाह का शुक्र है कि आपने पेट्रोलियम लेवी के थ्रू किसी हद तक उसको अचीव कर लिया। फर्दर कोई आप डैमेज ना करें और फर्दर कोई ऐसे वादे भी ना करें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए। होता ये है कि गवर्नमेंट हर दफ़ा ये कहती है कि हम कारोबारी तबके के लिए रिलीफ देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है। हाँ, आम आवाम के लिए रिलीफ लाने की ज़रूरत है, सैलरी क्लास के लिए रिलीफ लाने की ज़रूरत है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को हमें लाड़े रप्पे नहीं देनी चाहिए। अगर हम वकील साहब एक्सपेक्टेशन ना रखें और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसको इसी तरह कायम भी रखा जाए, तो फिर जो इस वक्त पाइड की रिपोर्ट बता रही है ट्रेड डेफिसिट इस तकरीबन $48 बिलियन पे जा सकता है साल के आखिर में, जो सूरत हाल है इस वक्त हमारी, उसमें फिर हम इंडस्ट्रीज को कैसे चलाएंगे? फिर बेरोजगारी तो मुसलसल बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो डेफिसिट है आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम हो जाएगा? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके रिजर्व मेंटेन है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके रुपी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये खुदा न ख्वास्त उलट हो जाते तो फिर तो वो तबाही हो जाती। आप हमें बिजनेस कम्युनिटी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट नीचे है और हम सरवाइव कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम बहुत पैसे बना रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री है जिनके विंडफॉल प्रॉफिट है और वो टैक्सेस भी बहुत ह्यूज दे रही है। अब उसमें गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट उनको फर्दर टच करे, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके ऊपर फर्दर बोझ डालेगी तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी देने के बाद जो लिस्टेड कंपनी के ऊपर आप अटेम्प्ट करते हैं ये भी मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट इफेक्ट होती है और उनकी बुक पे आप जो लोन दे देते जो रिलीफ देते हैं उनकी बुक से पैसा लेके, ये किसी सूरत में सही बात नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इस तरह की हरकत करे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट को ताकीद करने की ज़रूरत है कि भाई आप पैसा जहाँ भी लाना है आप अपने डेवलपमेंट बजट को कट करें, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी ये अमानत होती है लोगों की, उससे आप पैसा ना निकालें। पिछले दिनों 2-3 लिस्टेड कंपनी से पैसे लिए गए, जो किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया इंटरेस्ट रेट का। बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा मुतालबा ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, बिजली टैरिफ को कम किया जाए? रिसेंटली हमने SM तनवीर साहब की जो गुफ्तगू है वो भी सुनी और जो चैम्बर के जब भी ये सदूर सामने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि सबसे पहले तो ये टैरिफ और इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। देखें, मैं आपको बताता हूँ टैरिफ कम कैसे होगा, मुझे आप समझाएं। आपने पावर सेक्टर के एग्रीमेंट किए, सबसे पहले आपके पास हाइडल बिजली थी, फिर आप थर्मल लेके आ गए, फिर आप कोल बिजली लेके आ गए, फिर आपने विंड पावर के एग्रीमेंट साइन कर दिए, फिर आपने सोलर पावर के एग्रीमेंट साइन कर दिए। आपके मुल्क की डिमांड ना होने के बराबर है, आपकी इंडस्ट्रियाँ लग नहीं रही, आप बिजनेस कम्युनिटी के वादों के ऊपर अपनी एक्सपेंशन कर देते हैं। आज वो एक्सपेंशन आपके गले पड़ी हुई है, तो आप लोगों को बुलाए ना जो आके ये कहते हैं कि जो 4 साल पहले टीवी पे कहते हैं कि बिजली शॉर्ट है, जो 10 साल पहले कहते थे,
تو ان کو بلا کے بتائیں کہ بھائی یہ بجلی تو ہم نے لگا دی ہے, اب آپ اپنی ڈیمانڈ تو بڑھائیں. ڈیمانڈ تو پاکستان میں ہے نہیں. آپ ڈیمانڈ, ہائیسٹ ڈیمانڈ ونٹر اور سمر کی اٹھا کے دیکھیں تو 15,000 سے اوپر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی میکسیمم کہتے ہیں کہ 20 تک جا سکتی ہے, نہیں جا وہ بھی سکتے, نہیں جا سکتی. ایوریج نہیں جاتے. اور 46,000 میگا واٹ کی ہماری انسٹال کیپیسٹی. ونٹر میں ہم 7,000 پہ آ جاتے ہیں, سمر میں بہت ہائیسٹ جاتے ہیں تو 26 پہ جاتے ہیں. تو ہماری تو ڈیمانڈ ہے نہیں, تو یہ لگائیں کس خوشی میں؟ ان سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان پالیسی میکرز کو جنہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کی ہے, ان کو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ نیب شیپ کر کیا رہی ہے بھائی؟ یہ ایف آئی اے کیا کر رہی ہے بھائی؟ آپ یہ تو سمپل فراڈ کے کیس ہے, آپ ان کے اوپر کیس بنائیں. ایک ملک میں ڈیمانڈ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے لگا دیے کارخانے. آج بجلی کی وجہ سے پورا ملک تباہ برباد ہو گیا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا. عمران خان کے دور میں بھی ہوا اور اس دور میں بھی ہوا. کسی حد تک انہوں نے, نیگوشیٹر نے ریلیف لیا, لیکن اس کے باوجود بھی پرابلم حل نہیں ہوئی ہے. اور یہ ساری انڈسٹری اسی کی وجہ سے مشکلات میں ہے. آپ ان مشکلات کو دور نہیں کر سکتے, آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے. آپ آئی ایم ایف سے پیسے لینے جاتے, وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, وہ پیسے دینے کے بعد وہ آپ کو یہ تو کہے گا نا کہ آپ کے بجٹ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ تو نہیں رہا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈیفیسٹ آپ کم کرو, وہ یہ کہہ رہا ہے بڑھاؤ مت, اس کو مینٹین ہی رکھو, اس کو مینٹین رکھو. تو مینٹین تو ہمیں رکھنا پڑے گا نا, ہمیں بھی یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ہم قرضہ لے کے اس سے زیادہ سبسڈی نہیں دے سکتے, قرضہ لے کے ریلیف نہیں دے سکتے. تو قرضہ دے کے ریلیف لینا یہ کون سا کام ہے کہ آپ بینک سے لون لو اور خرچ کرو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے عقیل صاحب, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینٹین بھی کیسے کیا جائے گا جب ہم اتنا زیادہ امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس کو ہم بیلنس کیسے کریں گے؟ انڈسٹریز چلیں گی نہیں, ایکسپورٹس بڑھیں گی نہیں, بلکہ اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے. میرا تو خیال ہے آگے اور مصیبت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. پہلے ہم نے پاور پروجیکٹ لگائے, پھر ہم نے ونڈ پاور لگائے, پھر ہم نے سولر لگائے, اب ہم الیکٹرک کار لے کے آ رہے ہیں. اب الیکٹرک کار جو آپ لا رہے ہو اس کی بھی تو کاسٹ پے کرنی ہے نا. آپ نے امپورٹ بل دیکھا گاڑی کا, کار کا کتنا بڑھ گیا. تو آپ تو روکنا ہے, آپ کو ایسی پالیسی لانی ہے کہ امپورٹ بل آپ کا بڑھے نا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی ہے, اور اس ریمیٹنس کے بڑھنے کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا امپورٹ بل غلط بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج گورنمنٹ کا بیان آیا ہے, سال پہلے گورنمنٹ نے بیان دیا کہ ہم سولر میں چلے جائیں گے, آج اٹھا کے سولر پہ ٹیکس کر دیا. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ اب الیکٹرک کارڈ کنورٹ کرے گی. ابے بھائی جو پڑی ہوئی ہے اسی کو چلاؤ یار. اب الیکٹرک میں کنورٹ کرو گے تو یہ کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ گورنمنٹ کی طاقت نہیں ہے امپورٹ بل پے کرنے کی. ابھی 2 3 4 سال تک تو آپ پابندی لگا دو کہ گاڑی چینج ہی نہیں ہوگی. اگر 1-2 کروڑ 3-3 کروڑ 6 کروڑ کی گاڑی کا صرف مہینے کا انٹرسٹ ریٹ آپ اٹھا کے دیکھو تو 6 کروڑ پہ آپ کا 9 لاکھ روپے انٹرسٹ ریٹ بن جاتا ہے. تو کیا 9 لاکھ روپے کا آپ اس کو سبسڈی 9 لاکھ روپے آپ بچا سکتے ہو الیکٹرک کارڈ میں؟ بالکل نہیں بچا سکتے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ ڈیسیزن اس بجٹ میں لینا ہے کہ اگلے 3 سال کوئی بھی گورنمنٹ گاڑی, کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ گاڑی نہیں لے گا, یہی گاڑیاں چلیں گی. پھر بزنس کمیونٹی کو, جو کمپنیز 3-4 سال میں گاڑیاں چینج کرتی ہے, اس کی 2 سال لمٹ بڑھاتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے امپورٹ بل کو ریلیف ملے گا. یا پھر لیزنگ کمپنی کے اوپر یہ کہا جائے کہ 20% سے نیچے آپ کار کی لیزنگ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس راستے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ راستے نہیں ہیں, راستے ہیں روکنے کے, ہمارا امپورٹ بل کو کم کرنے کے. تو جہاں جہاں ہمارے پاس گنجائش ہے اس گنجائش کو ہمیں اویل کرنا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ فردر آپ بولو کہ الیکٹرک میں کنورٹ کر دو. بھائی کنورٹ کر دو, چلو مان گئے کنورٹ کر لو. یہ جو گاڑیاں آپ منگاؤ گے کیا فری میں آتی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے سب لوگ ٹیکس تو دیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے ٹیکس کلیکشن امپروومنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی, میں انکم ٹیکس چوری کرتا ہوں نا, ان کو یہ شکایت ہے نا کہ ہم اپنے پاور کم کریں گے تو ٹیکس چوری بڑھے گی. 2002 2008
یہ پاکستان کی ہسٹری کے کلیکشن کے بیسٹ سال ہیں. تو آپ ان کو ان 6 سالوں کو اٹھا کے دیکھ لو. انہوں نے سارے پاور ایکسکیوز کر لیے ایف بی آر کے, کہ ایف بی آر کوئی چھاپے نہیں مار سکتی, کوئی نوٹس ایشو نہیں کر سکتی. اور آپ کی کلیکشن 300 ارب روپے تھی, اور 300 ارب کی کلیکشن 1450 بلین پہ گئی. تو یہ کلیکشن کا جو لیول تھا نا پرسنٹیج میں, یہ بہت ہائی تھا. آج آپ کیوں نہیں کر دیتے اناؤنس؟ آپ ایف بی آر کے پاور بڑھانا کیوں چاہتے ہیں؟ ایف بی آر ریفارمز کرنے پڑیں گے. ریفارمز کریں بھائی, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور اسپیشلی ہم تو ان کو بتا کے اور پھر اٹھا کے سبسڈی دے دیتے. وہ بھائی جنگ کے دنوں میں سبسڈی کون سی سبسڈی ہے بھائی؟ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوبی ہے مختلف. اب آپ نے ڈیزل پہ سبسڈی دی, اور سبسڈی دینے کے بعد اچانک آپ نے سبسڈی وڈرا کر لی. جب آپ نے وڈرا کی اور آپ نے فیول ڈیزل کی پرائس بڑھا دی, یہ اچھا کام کیا. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے پرائس بڑھائی, اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ پھر جا کے دیکھیں کہ ڈیزل کی پرائس بڑھنے کے بعد ڈیزل کی ڈیمانڈ بڑھنی نہیں چاہیے, کم ہونی چاہیے, لیکن کم نہیں ہوئی, ڈیزل کی ڈیمانڈ بڑھی. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پرائس بڑھنے کے بعد ڈیمانڈ کم ہوگی. اب ڈیزل سب کو پتا تھا کہ گورنمنٹ نے ابھی سبسڈی پوری پاس آن نہیں کی, کچھ پاس آن کیے, اور آگے جا کے آج بھی ڈیزل پہ 150 روپے سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے, لیوی کی صورت میں یا اپنی پاکٹ سے, جہاں سے بھی. اس سے کیا ہوتا ہے, جتنی آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں ان کے بعد ڈیمانڈ آتی ہے, اور لوگ اپنے اسٹوریج میں اٹھا کے لے جاتے ہیں, اسٹاک کرنا شروع کر دیتے, اسٹاک کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ وہ سبسڈی ختم کرتی ہے. تو پھر بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ تو ان کو اسٹاک کرنے سے روکنا چاہیے نا. پھر اسٹاک کرتا ہے. لیکن دیکھیں آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو اخباروں میں دے دیں گے مارکیٹ میں ڈیزل شارٹ ہو گیا, ہمیں مل نہیں رہا. وہ اسٹور کرنے والے جو اسٹاک جمع کرتے ہیں وہ بھی تو یہی اخباروں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں نا. دیکھیں ایکسیڈنٹل سچویشن ہے تو ہم برداشت کریں نا, کیوں نہیں کریں گے برداشت؟ ہمارے اگر پروفٹ کم ہو گئے, لیکن میں اگر اپنے 40,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں ملازم کو, اس کو کمپیئر کروں گا تو مناسب نہیں ہے. اس کا تو ہر ایک کو خیال کرنا ہے نا, ان کو تو بچانا ہے نا. آپ نے ان کو آپ بچائیں. سیلری کلاس آپ کو لگتا ہے کہ بچ سکتی ہے اس طرح کی؟ ڈائریکٹلی کٹ کے ہی سیلری آتی ہے. آپ 5 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تک میں کہتا ہوں 0 ٹیکس ہونا چاہیے.